میں زبیری صاحب سے آغاز کرتی ہوں. زبیری صاحب, حکومت کی طرف سے جو موقف عطا تارڑ صاحب کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا, جو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ اس نامزدگی کو, وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ ان کو ہائی کورٹ سے ایلیویٹ نہیں کیا گیا تھا, حالانکہ ٹیکنیکلی یہ دونوں جج صاحبان جو سینیورٹی لسٹ میں تھے ان سے یہ سینئر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں نئے چیف جسٹس کے انتخاب اور نامزدگی کو؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی عجیب بات کی عطا تارڑ صاحب, وہ تو خیر مشہور ہیں ان چیزوں کے لیے, لیکن دیکھیے عمر بھی ان دونوں ججوں سے چھوٹی ہے, اور یہ لوگ یہ جو مختلف کورٹس کے ججز جسٹس یحییٰ افریدی سے پہلے بنے تھے, ایون جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ, وہ اپنے ریسپیکٹیو ہائی کورٹس میں پہلے ججز بنے تھے, وہ ان سے عمر میں ہی بڑے ہیں. وہ ان سے پہلے اگر پرانا سسٹم چل رہا ہوتا تو دونوں ان سے پہلے چیف جسٹس بنتے, اور جسٹس یحییٰ بھی اپنے ٹرن پہ چیف جسٹس پاکستان بنتے. اور یہ بات کہنا کہ جی ہوتا ہے تو اچھا, وہاں تو ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تو عطا تارڑ صاحب کو کیسے پتا؟ اس کے تو منٹس بھی ہم نے نہیں دیکھے. مطلب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور جو آپ نے بات سنوائی ان کی ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, آپ ان کی باتیں, ان کو تو اس سے کیا کرو, نہ ان کو حیا ہوتی ہے نہ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے, پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں, ان کا فیمس جملہ تھا حیا اور شرم کا. تو یہ ساری چیز دیکھیں, ہم جو وکلا ہے, جو اکثریت ہے وکلا کی, جو آئین و قانون کی پاسداری اور آزادی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اس نے جوڈیشری پہ ایک حملہ کیا ہے اور جوڈیشری کی پاورز کو سلب کر لیا ہے. اس کے دیکھیں, کیونکہ بیسک جو ججمنٹس ہیں ہماری مختلف سالوں سے, پچھلے 30-40 سال سے ہماری آپ ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا بیسک جو آزادی عدلیہ کے لیے جو بیسک فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز, اور خاص طور پہ چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ. یہ ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے, اور فل کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. اور آپ دیکھیے, اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ سارا پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا, یعنی پارلیمان اس کو اپوائنٹ کرے گا چیف جسٹس پاکستان 3 لوگوں میں سے. اور ہم سن رہے تھے کہ کیونکہ یہ دونوں ججز جو سینئر تھے وہ سنی اتحاد کاؤنسل کی اس میں وہ ججز تھے, اور آپ نے ابھی ایک اور کلپ بھی سنوایا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے اپنے ججوں کو کنٹرول نہیں کریں گے. یہ کس طرح سے, ہاؤ ڈو یو نو کہ کون کس کو کنٹرول کرے گا نہیں کرے گا؟ مقصد یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کو نہیں بنانا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, اور چند گھنٹے 1 گھنٹے میں انہوں نے اسیس بھی کر لیا ان دونوں ساروں کا کریئر کیا, اور اس میں کہا کہ بہترین جو چیف جسٹس ہوں گے وہ نمبر 3 پہ ہوں گے. دیکھیے, ہم کسی جج کے خلاف نہیں ہیں یا کسی سے, ہم اصول کی بات کر رہے ہیں. اصول میں یہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل آئین کا حصہ تھا, وہ ان کا ہی بنایا ہوا آئین تھا. یہی جو عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے, انہی کی پارٹی اس میں, اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی, انہوں نے مل کے اپنی ہمیشہ میثاق جمہوریت کی ہمیں بات کرتے ہیں ایز اف کہ وہ آئین سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اور چیزیں بھی لکھی ہیں, اس کا ذکر یہ کبھی نہیں کرتے. ان سے پوچھیے آپ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آزادی عدلیہ کو آپ گارنٹی کریں گے, آپ فوج کی مدد سے پاور میں نہیں آئیں گے, یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب دونوں چیزیں وائلیٹ کر رہی ہیں. اور پھر دیکھیے, پھر جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اس میں بھی حکومتی ارکان کو آپ نے اور کر کے اپنے آپ کو اس میں میجورٹی دے دی. اب اس کی میٹنگ بلانے کا حق بھی چیف جسٹس کے علاوہ اور کو دے دیا گیا. تو یہ دیکھیے, ایون جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی آپ نے اپنی اکثریت دے کے اس پروسیس کو بھی متنازع بنا دیا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کو آپ نے کنٹرول کر لیا. میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا موقف بھی جانتے ہیں. میں ثاقب صاحب کی طرف آؤں گی. مندوخیل صاحب, آپ خود بہت اوپینینیٹڈ ہیں, خود بھی وکیل ہیں, معاملات کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. کئی عرصے سے جب ہمارے شوز میں آتے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے بھی آپ بہت بات کرتے تھے, بالخصوص جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا. تو یہ جو منصف اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ کار ہے, کیا یہ منصفانہ طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اکثریت سے بیٹھے ہوں اور پھر ایک انتخاب کر لیا جائے, یا ایک تنازع ہی رہے گا؟ ابھی تک تو اس طرح ہی نظر آ رہا ہے. آپ پہلے مجھے ایک بات بتا دیں, دنیا میں کیا رواج ہے, امریکہ یورپ میں کیا رواج ہے؟ نمبر 1 بات, کیا اس طرح آپ نے کسی ملک کا نظام دیکھا ہے کسی بھی ادارے کا کہ منصف بھی خود, قاتل بھی خود, نمائندہ بھی خود, ریپرزینٹیو بھی خود, سب کچھ ہی خود؟ ایسا ڈرامہ تو دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ایسی کوئی مثال ہے مندوخیل صاحب دنیا سے جہاں پر حکومت کی جو اکثریتی پارٹیاں ہوں وہ ایک چیف جسٹس کا انتخاب کریں؟ ایسی بھی کوئی مثال ہمارے سامنے رکھیں. آپ امریکہ کا لے لیں, چیف جسٹس کا جسٹس جواد خواجہ 17 دن کے لیے چیف جسٹس بنا تھا, اور ساری زندگی چیف جسٹس کی مہارت لیتے رہیں گے. تو یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور پھر مجھے ایک بات یہ بتاؤ, یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے ایک چیف جسٹس بند کرسی پہ بیٹھ جائے اور وہ فرعون بن جائے, اور وہ جا کے کھڑے ایک منتخب وزیر اعظم کو کھڑے اس کو سزا کر دے, وزیر اعظم کی منصب سے اٹھائے, ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ. یہ ڈرامہ دنیا میں کسی میں نہیں دیکھا.
اور پھر مجھے یہ بتا دو پارلیمنٹ کے ممبران 8-10 لاکھ کی ووٹ لے کے آتے ہیں. مدوخیل صاحب میں آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پائی، لیکن جو آپ نے اوبویسلی جو پوائنٹ ریز کیا یہی جسٹیفیکیشن رہی حکومت کی اور آپ کی جماعت کی ان ترامیم کے حوالے سے بھی. ثاقب صاحب اب یہ جو عطا طاہر صاحب کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ تو ٹیکنیکلی تو یہ ویسے سینئر ہے ان سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور انتخاب کا طریقہ کیا واقعی ایک درست طریقہ کار تھا؟ ٹیکنیکلی سینئر کیسے ان کو بنا دیا ہے. پھر جو اسیسمنٹ کی بات آپ زبیری صاحب کر رہے تھے کہ اسیسمنٹ ایک مطلب جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے ایک کیریئر اپنا شروع کیا، جج بنے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے. وہ 60% پاکستان کی آبادی میں جو لاہور ہائی کورٹ سب سے زیادہ کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑے زبردست جو ہے ریفارمز لائیں جوڈیشری میں. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آئے، جج رہے. پھر اس کے بعد مختلف پریس جو کانفرنسز تھی وہاں پہ جو ان کی سپیچز تھی وہ بتا رہی تھی کہ ریفارمز کیسے لانی ہے. تو ایک جج کو اچھا ان کی ججمنٹس بھی ہیں، ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ بھی نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی سنگل لائن نہیں ہے ان کے خلاف. 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. سوال تو اٹھتے ہیں نا، مطلب آپ ریزننگ نہ دیں، سوال تو اٹھتے ہیں. تو ان کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. پھر جو ہے وہ جسٹس منیب کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر جسٹس یحییٰ کو لے. بات بڑی سمپل سی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جسٹس منصور علی شاہ کو مائنس کرنے کے لیے لائی گئی. اور مائنس کیوں کیا گیا؟ صرف ایک فیصلے کی وجہ سے. وہ 12 جولائی کا وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا. اس کے بعد حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو نہیں لائیں گے. اب جو انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، لیجسلیشن کا مقصد کیا ہے؟ عام جو بندے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، آئینی ترمیم کا کیا ہوگا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ اپنے کام شام جاری رکھیں. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جو اصلاحات، کوئی ریلیف، کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. 18 لاکھ کیسز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ہیں، ان کا ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ 18 لاکھ کیسز ہیں. ان کی پینڈنسی کیسے ختم، ہائی کورٹس میں کیسے وہ پینڈنسی ختم ہوگی، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. میں اس کو جو پولیٹیکلی ایک موو تھی وہ حکومت نے وہ گین کی اور جو کنٹرول لینا تھا وہ لیا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ چیف جسٹس بھی اپنا لگائیں گے، مطلب کیونکہ اپنے سے میری مراد کہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی ان کی اکثریت، جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کی اکثریت، چیف جسٹس بھی اپنا لگائیں گے، ججز، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی اپنے، آئینی بینچز میں بھی ان کی جو من مرضی چلے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسک جو فیچر ہے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک بنیاد ہے، وہ 3 پلرز ہیں. مطلب عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور ایگزیکٹو ہے. تینوں کے اپنے اپنے کام ہیں. اگر آپ عدلیہ کو کہیں گے کہ آپ کا کام ختم، ہم اب جو ہم کہیں گے وہی آپ نے کرنا ہے، جو فیصلہ ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے، جو ہم چاہیں گے وہ مانیں گے، جو جب چاہیں گے نہیں مانیں گے، اور آپ کسی مخالف کے حق میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر کیا تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو سینیریو ہے، یہ پوری جو آزاد عدلیہ کا ایک جو اس میں پورا سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا. اور اس سے الٹیمیٹلی میں بتا رہا ہوں آج کی پولیٹیکل پارٹیز نے بڑا شارٹ ٹرم اس کو فائدہ لینا ہے، لانگ ٹرم یہ ان کے خلاف جائے گا. بہت سی چیزیں جو یہ جو بات مندوخیل صاحب نے کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. کسی جج کو اختیار اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وزیر اعظم کو اٹھا کر گھر بھیج دے، کسی نے تنخواہ نہیں لی، کسی نے خط نہیں لکھا، بالکل نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن جو نظام یہ لایا گیا ہے یہ اتنا کمپرومائزڈ ہے، پہلے سے میرے خیال 100% زیادہ جو کمپرومائز نظام لے کر آگے ہیں. تو کیا ان کو شورٹی ہے کہ جو اب جو ہے وہ آئے گا تو اب وہ نہیں کیا جائے گا؟ یہی تو سوالیہ نشان ہے. دانیال چودھری صاحب، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہو چکے ہیں. دانیال صاحب، یہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ کس مصلحت کے تحت کل یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا، اس ان کیمرہ اجلاس کے اندر کیا خصوصیات ڈسکس کی گئی ہوں گی جس کی بیسس کے اوپر فیصلہ ہوا. لیکن تینوں بہت قابل احترام ہمارے سینئر جج صاحبان ہیں جن کے درمیان سے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا تھا. یہ جو خواجہ صاحب کہتے رہے اور آپ کی جماعت کے جسٹس منصور اگر آ گئے، بلاول صاحب نے بھی کہا تو وہ آڈٹ ہو جائے گا الیکشنز کا، ایک بڑی وجہ یہی رہی آپ لوگوں کے لیے جسٹس منصور کے علاوہ کسی کو بھی سلیکٹ کرنے کی؟ رحیم، تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. نہیں بالکل جی، یہ ایسی تو کوئی بات نہ رہی ہے نہ ہے. اور جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ بہت آنریبل جج ہیں، اور ہمارا نہ کبھی اس طرح کا کوئی سوچ ہے نہ اس طرح کا ہمارا کوئی بیانیہ ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز نے اس طرح کی بات بھی کی ہے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے اپوائنٹمنٹ کی تو اس میں ایک پروسیجر طے کیا گیا ہے اور یہ کمیٹی کو پروگریٹو دیا ہے کہ آپ طے کریں گے. آپ نے اس میں تمام چیزیں دیکھنی ہیں جس میں ان کی پرفارمنس، ان کا اوور دا ایئرز آف ورک،
آپ نے ان کا جو رول ہے وہ، اور آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ ان کی ٹرانسپیرنسی اور لائکس ڈس لائکس یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیجن. دا گورنمنٹ اینڈ آل دا جتنے بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی یہ سوچ ہے کہ یہ اٹس اے گڈ ڈیسیجن. ایک ایسے جج ہیں جنہوں نے بالکل بڑا he's taken a middle way always and has always tried کہ بھائی کی چیزوں کو مفاہمت اور اچھے ڈیسیجن سے حل کریں. جہاں تک دوسری بات ہوئی میں نے چوئی صاحب، دوسری لیکن بات اب آپ نے یہ کی، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو پہلی بات آپ نے کہی کہ آپ کی پارٹی میں سے کسی نے ایسی کو بات نہیں کہی، اس قسم کے کافی سارے بیانات پڑے ہوئے ہیں. ہم نے جب آپ بیٹھے نہیں تھے یہاں پر تو آغاز میں خواجہ صاحب کا بیان چلایا بھی. دوسری بات یہ ہے یہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بیک فائر کرے گا، کیونکہ اکثریت حکومت کی تھی اس کمیٹی کے اندر، تو کل کو کوئی اور حکومت بھی آئی تو وہ اس کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی، اس کو بالکل وہ ریورس نہیں کریں گے آئینی ترمیم کو. میں بالکل اگری کرتا ہوں. I can't agree to it more کہ یہ جو ہے اسٹرینتھنگ آف ڈیموکریسی کے لیے، آپ کے جو پارلیمان ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں. میں نے پہلے بھی کہا جب یہ بن رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں کریں گے جو کسی فرد واحد کے لیے ہوگی، لیکن وہ ترمیم کریں گے جو لانگ ٹرم میں پارلیمان کو مضبوط کرے گی. آج ہم اس سائڈ پہ ہیں، کل ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے، اور ایسے شاید ججز ہوں گے جن کے ساتھ ہمارے گریونسز ہوں گے، اور شاید ہمارے ان کے ساتھ بھی گریونسز ہوں گے بعد آگے جا کے، یا ابھی بھی شاید چیزوں پہ ہوں. لیکن چیز یہ ہے کہ پارلیمان کی بالادستی، پارلیمان کی سپریمیسی، اور جو کانسیپٹ آف سیپریشن آف پاور ہے جس کے اوپر یہ تمام بلڈنگز کھڑی ہیں، اس پرنسپل کے اوپر وہ جج جو کانسٹیٹیوشنل ان چیزوں کو ایڈہیئر کرتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، چیزیں جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے، اور چیزیں ہر آنے والے دن میں انشاءاللہ بہتر ہوں.